اور مجھے مان لو اے میرے بندوں میں تم پہ بڑا رحم و کرم کروں گا. خدا تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا. خدا تو قرآن کو کھولتا ہی طنز سے ہے، تشکیک سے ہے، پورے جاہو جلال سے کھولتا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تمہیں شک ہے تو نکالو. یہ تو دعوت تشکیک دیتا ہے کہ میں دیکھیے بعد میں قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب نزل بالحق، یہ کتاب میں نے سچائی پہ اتاری ہے، مگر کتاب کو کھولا نہیں اس طرح. کتاب کو کھولتا اسی طرح ہے کہ اے وہ شخص جسے تجھے اعتراض ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے کہ نہیں ہے، اگر تجھے اعتراض ہے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں تو اس کتاب پر جتنا شک ممکن ہے کر لے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تجسس، تمہاری تحقیق، تمہارے اعتراضات جوں جوں یہ کتاب کھلتی جائے گی سب باطل ہوتے جائیں گے. اب الطان صاحب کوشچن یہ ہے، مے بی اٹ واز ٹرو، کل کی بات تھی، عرب بدوؤں کے سامنے صحیح تھی. آپ بڑے محقق ہیں، میں بڑا تحقیق والا انسان ہوں، دنیا کے ہر سبز کو میں نے بھی پڑھ رکھا ہے، میں بھی اسکیپٹک ہوں، میں بھی فتنہ ترازی عقل کا قائل ہوں. مجھے بھی خدا سے آزادی ملتی ہو تو آج نکلوں. مجھے کیا ضرورت ہے ایک آصف کو خدا مانوں، ایک وہم و وسوسہ کی خاطر پوری زندگی ترک کر دوں. مجھے تو ایسا نہیں چاہیے. آئی وانٹ مائی انڈیپینڈنس، اور میری آزادی میں صرف خدا حائل ہے. میں جو چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک مرضی ہے، میری ایک قوت استدلال ہے، ایک مینٹل کیلیبر ہے جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، جو سورسز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. میری کی بڑی بدقسمتی میری یہ ہے کہ ایک خدا موجود ہے جو میرے تمام ڈیزائن سپورٹ کر دیتا ہے. تو مجھے اس خدا سے کتنی ہمدردی ہو سکتی. ایک آزاد انسان کی حیثیت سے مجھے اس خدا سے کتنی دلچسپی ہو سکتی ہے جو میری آزادی اور لبرٹی کو کرب کرتا ہے، جو مجھ پہ قوانین لاگو کرتا ہے، وہ جو مجھ پہ سوچنے اور سمجھنے کے رویے لاگو کرتا ہے. تو بحیثیت ایک انسان کے میں اپنی آزادی کا تحفظ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کروں گا کہ قرآن غلط ثابت ہو جائے. بیکاز گاڈ، اگر وہ کتاب اللہ کی ہے تو انفالیبل ہے. انسان غلطی کرتا ہے، انسان خطا کرتا ہے، خدا نہ غلطی کرتا ہے نہ خطا کرتا ہے. اگر اس کی کتاب میں مجھے کوئی غلطی اور خطا نظر آ جائے تو صاحبوں کتنی آسانی ہوگی اس جابر و قہر کانسیپٹ سے ہی جان چھوٹ جائے. الطان صاحب پچھلے 15-20 برسوں سے تو میں کوشش کر رہا ہوں، آج بھی آزاد ہوں اور آج بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی صاحب فکر و استدلال مجھے قرآن کی صرف ایک آیت غلط ثابت کر دے. اور الطان صاحب اس میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتا دوں کہ قرآن سارے کا سارا عبادت نہیں ہے، قرآن سارے کا سارا نماز اور روزہ کا حکم نہیں ہے. اس پہ خدا بھی نہیں جھگڑتا، میں بھی نہیں جھگڑتا. کہتا ہے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو. میں بھی کہتا ہوں اللہ میاں تجھے اللہ مانوں گا تو نماز پڑھوں گا، نہیں مانتا نہیں پڑھوں گا. یہ فرائض مجھ سے نہیں ادا ہوتے. پہلے میں کنونس ہونا چاہتا ہوں کہ تو اللہ ہے، رب ہے، تو انفالیبل ہے، ناقابل تردید ہے. تو الطان صاحب سارا قرآن عبادات نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا قرآن ہے جس کا تعلق ہی سرے سے عبادات سے نہیں ہے، جس کا تعلق ہی سرے سے انسانی یہ عادات سے نہیں ہے. اس کا سارے کا سارا تعلق جو حقائق دنیا سے ہے، حقائق عالم سے ہے، تخلیق کائنات سے ہے. گاڈ کی اپنی ایک کاسمولوجی ہے، گاڈ کی اپنی ایک بایولوجی ہے. اگر دیکھیں آج کا زمانہ ہے کہ جب جینیٹک انجینئرنگ ایک جین سے 3 بلین ایئر ایگزسٹنس کا سراغ ڈھونڈ رہی ہے، جب انفیوژن آف ایٹم سے ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ممکن ہو رہی ہے، جب اینٹائی میٹر کے وجود سے انسان ایک دوسرے عالم برزخ کا قائل ہو چکا ہے. میں نہیں ہو سکتا. میں اس موجودہ دنیا میں اپنے وجود کو محقق کرنے کے لیے
خدا کے وجود کو غیر محقق کرنا چاہتا ہوں. اب میں وہ 2-4 آیات آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. یہ اس میں بھی کوٹڈ ہیں, بٹ آئی اگین کوٹڈ فار دی ریسٹ آف دی پیپل. کاسمالوجی یا جسے آپ علم حیات کہتے ہیں, اس کے بارے میں خدا کی بڑی اسپیسیفک سٹیٹمنٹس ہیں. کوئی اشتباہ نہیں, کسی قسم کا جھگڑا نہیں, مگر ہیں 1500 سال پہلے. 1500 سال پہلے سے پہلے بھی کاسمالوجی ایگزسٹ کرتی تھی, علم حیات ایگزسٹ کرتا تھا. گریک کے بطلیموس نے, جسے آپ ٹولیمی کہتے ہیں, پہلی جدول شمسی بنائی, اور پہلی جدول شمسی میں اس نے قاعدہ قانون یہ دیا کہ زمین ساقط ہے اور ستارے اس کے گرد حرکت کر. تو پہلی جدول شمسی, پہلا مفکر جو کاسمالوجی کا تھا, اس نے پہلی جدول شمسی جو دی, پہلی جدول کائنات جو دی, اس میں یہ واضح کیا کہ زمین ساقط ہے اور سیارے باقی چیزیں اس کے گرد گردش کرتی. میں فی الحال آپ کو قرآن کوٹ نہیں کروں گا, یہ 3000 سال پہلے کی بات ہے. زمانہ آگے گزرتا گیا. کوپرنیکس کے زمانہ 1542 عیسوی کا ہے. 1542 عیسوی تک جدول شمسی کا سائنٹیفک ورلڈ میں وہی کانسیپٹ رہا جو ٹولیمی کے تھا. 1542 میں کوپرنیکس نے کہا کہ ٹولیمی واز رانگ, یہ ایسے نہیں ہے, بلکہ سورج ساقط ہے اور باقی سیارے چیزیں اس کے گرد حرکت کر رہی ہیں. گیلیلیو اس کے بالکل ساتھ آیا, اور گیلیلیو نے ڈینائی کیا سورج کے سقوط کو, مگر بولا نہیں, ہمت نہیں کی, اس لیے کہ کرسچن انکویزیشن جو تھی کوپرنیکس سے انحراف کرنے والے کو قتل کی سزا دیتی تھی. So in spite of believing that Copernicus may be wrong, Galileo had the same theory کہ سورج جو ہے کھڑا ہے اور باقی سیارگاہ اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں. اب درمیان میں بیچ چلی ہے. نہ وہ سائنسدان تھا, نہ کوئی لیبارٹری تھی, نہ اس کے پاس کوئی دوربین تھی, نہ اس کے پاس نظام شمسی کا مطالعہ تھا. ایک نبی امی تھا جس نے کہا کہ مجھے خدا نے ایک بات بالکل ڈیفرنٹ بتائی ہے, یہ اللہ کا ڈیٹا ہے, یہ اس کا کلام ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ, سورج چاند ستارے میں نے تمام اپنے حکم سے مسخر کیے ہیں, اور یہ سارے کے سارے ایز اے لا بیان کیا کہ ان میں سے کوئی کھڑا نہیں, سارے کے سارے کل یجری الی اجل مسمى, تمام کے تمام وقت مقررہ تک چل رہے ہیں. آپ دوبارہ سورہ یاسین کو پلٹیے, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, وہاں بھی وہی جدول شمسی ہے کہ میں نے سورج کو بنایا, میں نے چاند کو بنایا, میں نے دن رات بنائے, اور پھر کہا کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور تمام اپنے اپنے فلک میں. یعنی لفظوں پہ غور کیجئے, مجھے تعویل کی ضرورت نہیں. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے. کُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ہر ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے. کہ 1950 57 60 70 80 ٹل 1970s میں تک پوری کی پوری آپ کی کتابیں, اب بھی وہ پرانے بزرگ بیٹھے ہوں گے ماشاء اللہ تعالی, جنہوں نے اپنی ابتدا میں جو پڑھی تھی کتاب, اس میں لکھا تھا کہ آسمان میں کچھ ثابت ہیں, کچھ سیار. آج بھی وہ لوگ آپ میں موجود ہوں گے, اور میں نے 57 میں جو کتاب پڑھی تھی آسمان کے بارے میں, اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ آسمان پہ کچھ ثابت ہیں, کچھ سیار ہیں. By that way the sciences were proving that God is not right. God is not right. اس عرصے میں ایک بڑی بات ہوئی. ماؤنٹ ہیلانا پہ ایک دوربین مقرر, ریڈیو ٹیلیسکوپ ساتھ, انسانی ایسٹیمیٹس بڑے وسیع تر ہوتے گئے, کائنات کی تلاش شروع ہو گئی, چھان بین ہوئی,
گیلیکسیز اور گیلیکسیز پس منظر میں سے نکل کر سامنے آنی شروع ہو گئی. تحقیق و جستجو کی آنکھ نے تنہائی کائنات کو بکھیر دیا اور انسان نے فائنلی ایک الٹیمیٹ ڈیسیشن لیا. ناٹ ہائپوتھیسس, not a degree. A law was made. Everything is moving in the universe. Everything is moving in the universe. کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی. ابھی یہ چونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا, اس لیے یہ قانون تحقیق کائنات ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ ڈیٹا دینے والا 1500 برس پہلے بالکل ایک عجیب و غریب ڈیٹا دے, کاش کہ یہ اکیلی آئے تو میں کہتا we still are ready to give a chance to God کہ علامی تو کسی سٹیٹمنٹ تو نے ویسے ہی دی ہوتی, تو کون سا میکر ہے, ویسے ہی دے دی ہوگی. کبھی کبھی انسان بھول کے بھی سچ کہہ جاتا, تو قرآن میں غلطی سے بات آ گئی ہوگی. مگر ذرا 2 آیات اور سنیں. اولم یری الذین کفروا, اس کا انداز بڑا جارحانہ ہے الطان صاحب. اولم یری الذین کفروا, تمہیں کیسے کیا مجال کہ تم میرا انکار کر سکو, تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ زمین و آسمان پہلے اکٹھے تھے, میں نے پھر زمین کو پھاڑ کے جدا کر. تمہیں نہیں پتا؟ اب غور کیجئے کہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ تعلق کسی عبادت سے نہیں ہے, اس سٹیٹمنٹ کا تعلق نماز و صدقات سے نہیں ہے, انسانی بیہیویئر سے نہیں ہے, اس کا تعلق بیسیکلی علم حیات سے اور کاسمولوجی سے ہے, جس کی خبر تک اہل کفر کو نہیں تھی اس وقت. Nobody had ever been able to prop into the universe. Nobody had ever been able to look into the cause, what is sun, what is moon. Nobody ever knew what is a constellation, what is a galaxy. مگر یہ آج کی دنیا کے لیے چیلنج ہے, تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین و آسمان پہلے اکٹھے تھے, پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کے جدا کر دیا. مگر اسی کی کنٹینیوڈ آیت ہے, اسی کی کنٹینیوڈ دوسری آیت ہے, وجعلنا من الماء کل شیء حی, پھر ایک اصول دے دیا. 2 آیات میں 2 مضامین کے اصول دے دیے. پہلا اصول زمین کی ایگزسٹنس پہ دیا کہ زمین انڈیپینڈنٹ وجود میں نہیں آئی. It was a part of skies, then I tore it apart and separated it from the skies. اور دوسری بات یہ کہہ دی, پورے کے پوری بایولوجی کو چیلنج دے دیا کہ جاؤ تم علم حیاتیات والوں ریسرچ کر کے دیکھ لو, میں نے زندگی بنائی ہے, اور میں نے جو زندگی بنائی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, میں نے تمام حیات کو پانی سے بنایا. لیٹس گو بیک ٹو دا گریس اگین. گریس میں 5 فلاسفر, تمام نے نظریہ حیات دیا. کسی نے کہا پانی سے, آگ سے, کسی نے کہا خاک سے, کسی نے کہا عناصر کے میل سے, حتیٰ کہ وہ تھیسس چلتے چلتے لوئی پاسچر کے زمانے میں پھر لائف پر آتا ہے کہ جی یہ اسپونٹینیسلی ہوا ہے, اٹ از ناٹ آؤٹ آف سم تھنگ. حتیٰ کہ دور حاضر تک حیاتیات کی صرف ایک تحقیق فائنل ہوئی ہے, ایک تحقیق, اور وہ قانون مطلق ہے. ایسے جیسے کوئی چیز سائنسدان ڈسکور, جیسے گریوٹی دریافت کر کے انہوں نے چیپٹر کلوز کر دیا, اسی طرح حیاتیات کا یہ قانون دریافت کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا کہ آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ. حضرات محترم, نماز کا پھر وقت, we'll meet again inshallah ta'ala.